إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محترم سامعین، بزرگوں اور دوستوں، اصل بیان تو داعیہ توحید و سنت حضرت استاد العلماء حقانی صاحب مجدد العالی تو ہوگا. اس سے پہلے 10-15 منٹ مجھے حکم ملا ہے کہ میں کچھ آپ سے گزارشات کروں. عنوان جو ہمارے استاد اور خطیب اس مسجد کے مولانا سہیل صاحب نے رکھا ہے وہ بڑا زبردست ہے اور بڑا اچھا ہے. اس سے خود ایک دعوت ملتی ہے، اس پر غور کریں کہ مشن احمد رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن کیا تھا، کیا لے کر آئے، کس لیے آئے، کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مبعوث فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کس لیے ہوئی ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ ہے جس کی وجہ سے ہم مسلمان ہیں. لا الہ الا اللہ اگر قرآن ہے تو محمد الرسول اللہ حدیث ہے، اور ساری شریعت کے لیے قرآن اور حدیث ہے. باقی جتنے مسئلے نکلتے ہیں، مسائل نکلتے ہیں نئے نئے جدید وہ اسی قرآن اور حدیث کی روشنی سے نکالے جاتے ہیں. کوئی بھی جدید سے جدید مسئلہ ہو تو قرآن اور حدیث سے جو ماہرین ہوتے ہیں علماء وہ نکالتے ہیں. فقہاء کرام جیسے احناف ہیں، مالکیہ ہے، شواب ہے، حنابلہ ہے، تو اسی سے نکلتے ہیں. منبع سر چشمہ یہی ہے، اور یہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے. 73 کا آئین ہے، سارا پاکستان کا نظام اسی کے مطابق چل رہا ہے. وہ ایک کتاب ہے. اب جو ماہرین قوانین ہیں، یہ LLB کی اور وکیل ہیں، جج ہیں، کوئی بھی نیا مسئلہ پیدا ہو، آئینی بحران پیدا ہو، دستوری حوالے سے کوئی مسئلہ ہو تو عدالت بیٹھتی ہے، جج بیٹھتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، کئی دن لگتے ہیں، پھر ایک حل نکالتے ہیں. پچھلے دنوں کتنا آئینی بحران رہا ہماری سیاسی تاریخ میں، کتنی اونچ تھی تو عدالتیں فیصلے کرتی ہیں. وہ کوئی 73 کی کتاب ہے، 73 کا ہی تو سارا قرآن اور حدیث اس کلمے کے اندر بند ہے. تو لا الہ الا اللہ قرآن ہے تو محمد الرسول اللہ حدیث ہے، اور یہی سارا اسلام ہے. لا الہ الا اللہ توحید ہے تو محمد الرسول اللہ رسالت ہے، سنت ہے. داعیہ توحید و سنت بیٹھے ہیں حضرت ہمارے پاس. تو لا الہ الا اللہ اگر توحید ہے تو محمد الرسول اللہ سنت ہے، اور سارا شریعت یہی ہے، توحید اور سنت. اللہ کو ایک جانو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارو، یہ ایسی ہے. لا الہ الا اللہ تطہیر ہے، تطہیر، طہارت، پاکی. اپنے اندر کو پاک کریں. کس سے؟ شرک سے. شرک کو نکالیں، رسومات کو نکالیں، بدعات کو نکالیں، رسم و رواج کو نکالیں. کریں کیا؟ جب طہارت حاصل ہو جائے، وضو ہو جائے تو کریں کیا؟ محمد الرسول اللہ یہ نماز ہے، یہ تعمیر ہے، آپ عمل کریں. لا الہ الا اللہ عقیدہ ہے تو محمد الرسول اللہ مشن ہے. کہ مشن کیا ہے؟ وہ مشن محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن پر آنا ہے، اور وہ ہے سنت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق ہم زندگی گزاریں. اگر سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے شروع کر دیں گے تو سارے دین پر عمل ہو جائے، سارے دین پر عمل ہو جائے. علماء نے لکھا ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے میں پہلے آتا ہے اور محمد الرسول اللہ پڑھنے میں بعد میں آتا ہے. لیکن عقیدے کے اعتبار سے محمد الرسول اللہ پہلے ہے، لا الہ الا اللہ بعد میں. جو حضور کو محمد رسول اللہ مانے گا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، خوب پڑھے گا نا لا الہ الا اللہ. جن لوگوں نے کفار مکہ نے نہیں مانا کہ ہم آپ کو نبی نہیں مانتے، انہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں پڑھا. پہلے انہوں نے محمد کو رسول مانا، ابو بکر، عمر، عثمان، علی نے پہلے رسول مانا، پھر پڑھا لا الہ الا اللہ. تو
عقیدے کے لحاظ سے، ماننے کے لحاظ سے محمد رسول اللہ پہلے ہے اور لا الہ الا اللہ بعد میں. اگر کوئی شخص حضور کو نہیں مانتا وہ نہیں پڑھے گا لا الہ. تو اگر ہم محمد رسول اللہ پر آ جائیں، آپ کے مشن کو اپنا لیں، تو گویا کہ سارے دین پر عمل کر لیا. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے رسول کی اطاعت کر لی اس نے بس اللہ کی اطاعت کر لی. قرآن کہتا ہے گویا کہ محمد رسول اللہ پہ چل پڑیا، عمل کرنا شروع کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے، کیا کہا ہے، کیا کرنا ہے. ہم نے گھر میں خوشی ہے، غمی ہے، بیاہ شادی بیاہ ہے، موت و حیات ہے، تو کیا کرنا ہے. میں نے اس طرح آپ اگر چل پڑے تو گویا کہ ساری شریعت پر آپ نے چلنا شروع کر دیا. محمد رسول اللہ پر عمل ہو گیا، لا الہ الا اللہ پر عمل ہو گیا. تو مشن کو اپنائیں اور سنت کی طرف آئے. ہم اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ ہم اہل سنت ہیں. تو اہل سنت کا مطلب یہ ہے کہ حضور کی سنتوں کو اپنانا. جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنا لیا اس نے گویا کہ سارے دین پر عمل کر لیا. اس نے مشن کو بھی اپنا لیا، جشن کو بھی اپنا لیا. ہم جو پاکستان ہندوستان کی قوم ہے، ہمارے مزاج میں جشن ہے، مشن نہیں ہے. صحابہ کے سامنے مشن تھا کہ آپ کا مشن کیا ہے، اور ہمارے سامنے جشن ہے. بس کہ جشن کیا ہے؟ جشن منانا ہے. ایک دن مناؤ پھر سارا 11 مہینے اور باقی 28-29 دن فارغ. تو جشن تو مناتے ہیں ہم، جھنڈیاں لگائیں، کنکمے لگائیں، جلسے کریں، تقاریر کریں. ٹھیک ہے، ہم بھی بیٹھے ہیں آج تقاریر کر رہے ہیں. لیکن اگر صرف جشن ہی جشن ہو، مشن نہ ہو تو ہم نے گویا کہ دین پر عمل کیوں کریں. اگر ہم مشن کو اپنا لیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو پھر جشن کی ضرورت ہی نہیں ہے. جو بیٹا باپ کا فرما بردار ہوتا ہے اس کے اشاروں پہ چلتا ہے، باپ کی خواہش کو دیکھتا ہے کہ میرا باپ کیا چاہتا ہے، میرے والدین کیا چاہتے ہیں، مجھ سے کیا توقع رکھتے ہیں. صرف یہ نہیں کہ زبان سے نہیں بلکہ وہ سمجھنے کی کوشش کرتا ہے کیا چاہتے ہیں اور وہ کرتا ہے. اب اس کو باپ کی جشن منانے کی ضرورت نہیں ہے. والد جیسے خوش ہوگا اس سے بچہ بہت اچھا ہے، میں خوش ہوں. کسی نے بڑی اچھی مثال لکھی ہے سمجھانے کے لیے کہ صرف اگر جشن ہی منائے، مشن نہ اپنائے. تو لکھتے ہیں کہ ایک آدمی ٹیچر آتا ہے کسی کو گھر میں پڑھانے اور وہ بچے کو ہوم ورک دے کر چلا جاتا ہے کہ بیٹا میں 3 دن نہیں آؤں گا، 4 دن نہیں آؤں گا، ہفتہ نہیں آؤں گا. آپ کے پیپر ہو رہے ہیں یا ہونے والے ہیں، یہ آپ کو ہوم ورک ہے، یہ 7 دن آپ کو دے کے جا رہا ہوں. اگلے منڈے کو میں آؤں گا اور میں نے آپ سے سننا ہے. یہ سارا یاد کر کے رکھیں، تیار کر کے رکھیں. میں وقت نکال کر آؤں گا، سارا آپ کا سنو، آپ کی تیاری ہو جائے. اب ہفتے کے بعد ماسٹر تشریف لاتے ہیں، ٹیچر صاحب تشریف لاتے ہیں اور لڑکے کو پتا ہے تو ساتھ آ رہے ہیں. وہ غبارے لگا دیتا ہے، کنکمے لگاتا ہے، لائٹیں جلاتا ہے، راستے میں قالین بچھاتا ہے، پھولوں کے ہار لے کر کھڑا ہو جاتا ہے تو ساتھ جی تشریف لا رہے ہیں، مرحبا 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 جی. تو ساتھ بڑے خوش ہوتے ہیں، بڑا فرمانبردار بچہ ہے ماشاء اللہ. میں نے تو صرف کہا تھا سبق یاد کر کے رکھنا، اس نے تو اضافی کام بھی کیا ہوا ہے. اندر بیٹھ جاتے ہیں کہتے اچھا بچہ میں نے وقت نکالا ہے، جانا تھا، بڑا ضروری کام تھا، لیکن آپ کے لیے آ گیا ہوں، سبق سناؤ. ساری سبق تو یاد سبق تو یاد ہے، وہ تو میں نے یاد نہیں کیا. یہ میں نے آپ کے لیے اتنا کچھ تو کیا تو سبق کو کیا کرنا یاد کر. تو یہ کامیاب طالب علم ہے اور سال اس سے خوش ہوگا، اس کا مستقبل اچھا ہے. کوئی مستقبل نہیں. ہم اگر جھڑیوں پہ لگے رہے، جشن پہ لگے رہے، مشن کو نہ اپنائیں تو اللہ کا ہمارا کوئی مستقبل نہیں. ہاں پہلے نمبر پہ مشن کو رکھیں. آپ پہلے نمبر پہ مشن کو رکھیں اور مشن یہ ہے کہ آپ کی سنتوں پر عمل کریں. مشکات شریف کی حدیث ہے، استاد جی تشریف فرما ہے، من احب سنتی فقد احبنی. من احب سنتی، جس نے میری سنت سے محبت کی، فقد احبنی، اس نے مجھ سے محبت کر دی. یہ محبت ہے. اللہ کے رسول نے خود معیار بتایا کہ میری محبت کا معیار کیا ہے.
فرمایا من احب سنتی فقد احبنی، بس اگر میری سنتوں پہ چل پڑے ہو تو پھر آپ نے مجھ سے محبت کر. ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جس نے مجھ سے اس طرح محبت کر لی کہ سنتوں پہ چلنا شروع کر دیا تو جنت میں میرے ساتھ ہوگا. حضور کا قرب دینے کا وقت صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے مشن رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو سنتوں سے محبت کریں. ہم اہل سنت ہیں یا اہل بدعت ہیں، یا نام بدلیں یا کام بدلیں. کام وہ کریں کہ جو سنت سے ہٹ کر ہو، اور کہیں آپ نے آپ کو اہل سنت، تو کس کو دھوکہ دیتے ہیں؟ اللہ کو دھوکہ دے سکتے ہیں. تو اہل سنت والجماعت ہے، پھر سنت پڑھا لیں، پھر کھولے قرآن کو اور کھولے حدیث کو اور اس کے مطابق زندگی گزارے. پھر محرم بھی ایسے گزارے، پھر سفر بھی ایسے گزارے، پھر ربیع الاول بھی ایسے گزارے. تو اصل جو حضور کے ساتھ محبت اور روشن ہے وہ یہ کہ آپ کی سنتوں پر عمل کریں. دھوکہ نہ دیں کسی کو، نام اہل سنت اور کام اہل بدعت. اہل سنت والجماعت اور عمل اہل بدعت والرسومات. کام یہ اہل بدعت والرسومات. تو سنت کی طرف آئے. استادوں سے ایک واقعہ سنا ہے، پڑھا تو کہیں نہیں. واقعہ جتنا مضبوط ہے یہ مضبوط نہیں ہے، لیکن اس کے اندر جو پیغام ہے وہ بڑا زبردست ہے. مختصر بتا دیتا ہوں. شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ، جامعہ اشرفیہ کے شیخ الحدیث تھے، صوفی سرور صاحب رحمہ اللہ. ان کی مجلس میں گیا تو انہیں سنا ہے. فرماتے ہیں کہ شاہ عبد العزیز رحمہ اللہ کو پتہ چلا کہ ساتھ والی بستی میں کوئی بڑا نیک بندہ آیا ہوا ہے، بڑا اللہ کا ولی ہے، بڑا بزرگ ہے، بڑا نیک ہے. لوگ اس کے پاس آتے ہیں، استفادہ کرتے ہیں. میں کہا اچھا نیک ہے تو زیارت کرنی چاہیے. چلے گئے. جب وہ قریب پہنچے چوپڑی کے خیمہ جو لگا ہوا تھا، اس نے پہلے سے آواز دی عبد العزیز جلدی آؤ. اچھا یہ تو بڑا کوئی پہنچا ہوا بزرگ ہے، پہلے سے پتہ چل گیا بڑا مضبوط کشف ہے اس کا، بہت بڑی کرامت ہے اس کی. تو شاہ عبد العزیز رحمہ اللہ اندر پہنچے تو دیکھا کہ اندر وہ گھول رہا ہے، بھنگ نشہ تیار ہو رہا ہے. کہتا ہے یہ آپ پیے؟ یہ تو میں نہیں پیتا، شریعت میں حرام ہے. انہوں نے کہا پچھتائیں گے آپ. انہوں نے کہا شریعت پر چلنے سے کیا پچھتانا ہے؟ جو شریعت پہ چلتا ہے اس میں کیا پچھتانا ہوتا ہے؟ جی میں کوئی نہیں پچھتاؤں. شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ کو اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی تھی. صاحب حضوری بزرگ تھے، صاحب حضوری جس کو اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے، اکثر ہوتی ہے. تو رات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہونی تھی. یہ سوئے رات کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کمرہ ہے اور اس کے اندر تشریف فرما ہے. تو اٹھ کے جاتا ہوں میں زیارت کرتا ہوں. جب جانے لگے تو رفت میں وہ بزرگ کھڑا ہوا تھا. انہوں نے کہا ہٹ جاؤ پیچھے. آپ کو نہیں کہا تھا کہ یہ پی لو؟ آپ نے پی نہیں کہا، آپ کو زیارت نہیں ہوگی. چلے گئے. زیارت سے معلوم ہوا. صبح پھر گئے تو پھر اس نے یہی کہا. تیسرے دن پھر ایسے ہی ہوا، زیارت نہیں. چوتھے دن زیارت میں، چوتھے دن ایسا ہوا کہ ہاں دوسرے دن جب گئے تو اس نے کہا کہ دیکھو میں نے کہا تھا نا تمہیں کہ پچھتاؤ گے، تو دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں ہوئی. شاہ عبد العزیز رحمہ اللہ نے جملہ فرمایا جو ہمارے لیے سبق ہے. واقعہ کو چھوڑ دیں، جملے کو پکڑ دیں. فرمایا کہ کوئی حرج نہیں، بلکہ میں حضور کی زیارت سے معلوم ہوں، لیکن حضور کی رضا اور خوشنودی مجھے حاصل ہے، تجھے حاصل نہیں ہے. میں زیارت سے معلوم ہوا ہوں، لیکن حضور کی رضا سے اور خوشی سے معلوم نہیں ہوں. اللہ کے رسول کہتے ہیں حرام ہے شراب، نشہ نہیں. زیارت سے معلوم ہوا تو کوئی بات نہیں. تیسرے چوتھے دن پھر ایسے ہی ہو. تو تیسرے یا چوتھے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگائی کہ شاہ عبد العزیز نہیں آ رہا کافی دنوں سے. انہوں نے پیر سے آواز لگائی، یا رسول اللہ میں پیر کھڑا ہوں، یہ درمیان میں بندہ آنے نہیں دیتا. تو آپ نے فرمایا ایک سا یا کل کتے دفع ہو جائے گا.
کہتے ہیں وہ کتے کی شکل بنا اور وہ آ گیا۔ اب مجھے تجسس ہوا کہ آپ نے جاؤ ذرا چوپڑی میں حضرت موجود ہے یا نہیں ہے، کیا منظر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے۔ تو دوسرے دن جب صبح صبح پہنچے تو لوگوں کا رش لگا ہوا تھا پہلے کی طرح کہ بھائی ادھر یہ حضرت ہوتے ہیں تو حضرت نے آنا ہے آنا ہے آنا ہے، کب دروازہ کھلتا ہے، آگے سے پردہ ہٹتا ہے، ہم حضرت نے کھڑے رہے کافی دیر ہو گئی۔ تو شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ نے پوچھا کہ یہاں سے کوئی چیز نکلی بھی ہے؟ وہ رات کا واقعہ تھا، اندر ہی بزرگ ہوتے تھے، تو یہاں سے کوئی چیز نکلی بھی ہے؟ بزرگ اگر پردہ بھی ہٹا رہے تو کوئی چیز نکلی بھی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، جتنے بجے ہم نے دیکھا تھا کتا یہاں سے نکل گیا، ورنہ بس وہ شیطان تھا، بزرگ نہیں تھا، ہمارا عقیدہ خراب کرنے کے لیے آیا تھا۔ تو یہ ہے اصل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا حاصل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنا، یہ ہے اصل۔ من احب سنتی فقد ومن احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی كان معي في الجنة۔ جب تک کوئی عمل سنت کے مطابق نہیں ہوگا اللہ وہ قبول نہیں کرے گا، یہاں تک کہ نماز بھی قبول نہیں کرے گا۔ چلیے تو رہی رہے ایک طرف، قرقبے رہے ایک طرف، نعرے رہے ایک طرف، اگر نماز بھی حضور کے طریقے کے مطابق نہیں اللہ کو قبول نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہوا کیا جی، کیا کیا ہے ہم نے؟ مغرب کی 3 رکعتیں پڑھتے ہیں آپ، 4 رکعتیں پڑھیں تو چوتھی رکعت میں اللہ کی تعریفیں کی ہوگی نا، رکوع میں سبحان ربی العظیم سبحان ربی اللہ نہیں پڑھا نا، کوئی اور تو کچھ نہیں کہا، لیکن سارے عالم کہیں گے آپ کی نماز نہیں ہوئی۔ مولانا سہیل صاحب یہاں 4 رکعتیں پڑھانی شروع کر دیں مسجد میں، محلے میں شور پا جائے جدید امام صاحب آئے، ہم نے تو 3 رکعتیں پڑھی ہے، سنی 4 پڑھانی شروع کر دیں، یہ کہیں کہ میں نے اللہ کی تعریفیں کیا کیا؟ ابھی آپ کو زور 4 پڑھائیے، اثر 4 پڑھائیے، شام بھی 4 پڑھا دیے، کیا مصیبت آئے گی؟ ادھر مغرب میں نے 4 پڑھا دیا، آپ کہیں گے بھائی ایسا نہیں ہے، حضور نے ایسا نہیں کیا۔ اگر نماز میں یہ ہے کہ جو عبادت اللہ کی تعریف کر رہے ہیں اور کمی پیشی سے وہ عبادت نہیں بنتی تو یہ جو باقی کام ہے یہ کس طرح عبادت بنے گی؟ دین خوبصورتی کا نام نہیں ہے، دین اللہ رسول کے حکموں کا نام ہے۔ آپ کسی عمل کو جتنا بھی خوبصورت بنا لیں، جتنا بھی اچھا بنا لیں، جتنا بھی دین کا رنگ بھر دیں، رنگ بھرنے سے دین نہیں بنتا۔ آپ بہترین کاغذ میں 1000 کا نوٹ ہوتا ہے، اس کا بھی کاغذ ہے، اس سے بھی بہترین کاغذ ہے، اس سے زیادہ خوبصورت نقشہ بنائے اور کہتے ہیں 1000 کا نوٹ ہے تو چل جائے گا، بتا نہیں چلے، جب تک حکم کی مہر نہیں ہوگی کہ ہاں یہ 1000 کا نوٹ ہے وہ نہیں چلتا۔ آپ کوئی بھی عمل کریں جب تک اس پر محمد کی مہر نہیں ہوگی اللہ کی عدالت میں نہیں چلے گا۔ آپ محمد کی مہر دکھائیں، ہمیں مکی اور مدنی مہر دکھائیں، مدینہ 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 کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، مدنی مہر دکھاؤ، مکی مہر دکھاؤ ہمیں۔ جب تک محمد کی مہر نہیں لگے گی اللہ کے ہاں کوئی قابل قبول نہیں، جتنا بھی قیمتی ہو۔ آپ زمزم سے وضو کریں، بیت اللہ کے اندر داخل ہو کر نماز پڑھیں، لیکن نماز سنت کے خلاف پڑھیں، سنت سے ہٹ کر پڑھیں، بھلے کھڑے ہو کر پڑھنے سے پہلے تحیات بیٹھ جائیں، پھر سجدہ کریں، پھر رکوع کریں، پھر کھڑے ہو جائیں، پھر سلام پھیر دیں، الٹ کر دیں، یہ کوئی بھی ترتیب نہیں۔ آپ زمزم سے وضو کی ہے، بیت اللہ کے اندر کھڑے ہیں، اللہ کو قبول نہیں۔ لاہور کا آلودہ پانی ہے پان ہے آلودہ، کھانا ہے، نمکین ہے، اس سے وضو کی ہے، اس مسجد میں آ کر نماز پڑھی ہے، سنت کے مطابق پڑھی ہے، وہ اللہ کو بیت اللہ کی قبول نہیں، اس مسجد کی قبول ہے۔ وجہ کیا ہے؟ یہ سنت کے مطابق ہے، وہ سنت کے خلاف ہے۔ یہ ہے اہل سنت والجماع۔ کتنا قیمتی عمل ہے، کتنا خوبصورت نام ہے، اس کو کم گندہ کیا ہوا ہے۔ یہ محمد کی مہر لگانی پڑے گی، ورنہ یہ اللہ کے بازار میں نہیں چلے گا، جیسے دنیا کے بازار میں نوٹ نہیں چلتے، اللہ کے آگے عمل نہیں چلے گا۔ رمضان میں حج کریں، یہ رجب میں تو بڑا رش ہوتا ہے، ربیع الاول میں حج کر لیں، عرفات بھی ادھر ہے، مزدلفہ بھی ادھر ہے، سب کچھ ادھر ہے، رش بھی نہیں ہے، خالی جگہ ہے، حج کریں۔ نہیں ہوتا، کیوں نہیں ہوتا؟ اللہ کے رسول نے کہ آپ نے سے رجب میں کی، اللہ کہتا ہے کہ رجب میں کرو گے تو قبول کروں گا، رمضان میں بھی آؤ گے تو مجھے قبول نہیں کرو گا، دور سے آتا ہے۔
سارے دین کا خلاصہ ہے، سارے دین کا مطلب ہے، اللہ نے اس پر عمل